السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دوستو دیکھ رہے ہیں آپ اے کے ریویوز ریئیکشنز یوٹیوب چینل، جس میں اسلامک ولاگز کے ریویوز اور ریئیکشنز کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان پالیٹکس کے ولاگز اور ریئیکشن وغیرہ ریویوز وغیرہ کیے جاتے ہیں. آج کا جو ہمارے ٹاپک ہے وہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی شاندار خوبصورت ٹاپک ہے. وہ ہے دو بہنوں نے اسلام قبول کیا. کرسچن تھیں، عیسائی تھیں. تو آئیے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ بھی ان پر کیا بیتی، ان کے کیا معاملات تھے، کیسے اسلام قبول کیا اور نیکسٹ کیا ان کے معاملات ہیں. سنتے ہیں، آئیے. تو آپ یعنی ننھی منی جانوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا؟ اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں، ہمت بھی آ جاتی ہے اور بھی بندہ یہ کر جاتا ہے. نہیں، موت سے ڈر نہیں لگتا، بلکہ آئی گیس کہ ایک اللہ پاک سے ملاقات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. تو یہ دراصل سوال نہیں، بکواس ہے. ADP سائیکالوجی کنٹینیو تھی میری. گھر والوں کی یاد نہیں آتی؟ بہن بھائیوں کے ساتھ ٹائم گزرا تو یاد تو آتی ہے. آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا؟ کسی نے کوئی جبر کیا، کسی نے کوئی ڈرایا دھمکایا، کسی چیز کا لالچ دیا؟ اکارڈنگ بائبل بھی میں نے جب اسٹڈی کی تو مجھے کہیں بھی عورت کے لیے کوئی مرتبہ یا مقام نظر نہیں آیا. تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ سے بہترین دوست کوئی نہیں ہوتا. تو اس کو قبول کرنے کا اتنا بڑا پہاڑ جیسا حوصلہ کہاں سے نکلے؟ اسلام میں عورت کے لیے ایک مقام ہے، ایک رتبہ ہے. پلان اب یہی ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ہم اسلامی تعلیمات حاصل کریں اور ایک اچھے مسلمان ہونے کے فرائض ادا کر سکیں. لیکن اگر اللہ پاک ہم سے اسی طرح راضی ہیں تو ہم بھی اللہ پاک سے اسی طرح راضی ہیں. آج ہمارے ساتھ دو سسٹر موجود ہیں، مریم اور عروج، جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ صرف اپنے آبائی دین کی قربانی دی، بلکہ اپنے ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ داروں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنے میں کوئی تعامل نہ کیا، کوئی دریغ نہ کیا، کوئی ہیزیٹیشن کا شکار نہ ہوئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہی سے پوچھتے ہیں کہ اتنی بڑی قربانی اللہ کی رضا کے لیے آخر کیسے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے عروج؟ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. مریم آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکر اللہ کا. الحمدللہ رب العالمین. کیسا رہا یہاں تک پہنچنے کا سفر؟ تھوڑا ٹف بھی تھا، لیکن اب ہم پرسکون ہیں، اچھا فیل کر رہے ہیں. الحمدللہ. کہاں سے تعلق ہے آپ کا؟ ماشاءاللہ. سرگودا سے. سرگودا سے. Yes. اور آپ کا آبائی علاقہ وہی ہے یہاں؟ جی وہی ہے. اچھا الحمدللہ. تو تعلیم ماشاءاللہ کہاں تک حاصل کی آپ لوگوں نے؟ میں نے ADP سائیکالوجی کنٹینیو تھی میری، اور میں نے ماسٹرز ان اکنامکس کیا تھا. اچھا ماشاءاللہ. میٹرک میں کافی اچھے مارکس ہیں میرے. اچھا. اس پہ مجھے اسکالرشپ دیا گیا. تو جیسے میری اسٹڈیز کنٹینیو ہوئی، ان کے ساتھ ساتھ میرا اسکالرشپ بھی کنٹینیو ہوا. الحمدللہ. جی الحمدللہ ماشاءاللہ. اور ابھی آپ کی سائیکالوجی چل رہی ہے یہاں بس مکمل ہو گئی؟ نہیں، چل رہی تھی. چل رہی تھی یعنی اسی دوران پھر یعنی وہ ڈسٹرب ہو گئی؟ جی. اچھا اچھا اچھا. اور آپ جی؟ میں نے ماسٹر ان اکنامکس کیا ہوا ہے، اور اس سے پہلے میں ٹیچ کرتی تھی، بلکہ وہ بہت ٹیچڈ. تو ڈیورنگ اسٹڈی ہم لوگوں نے ٹیچ بھی کیا ہے اور اسٹڈی بھی کی ہے. تو ابھی فی الحال سب کچھ لیفٹ کر کے ہی آئے. اسکول ماشاءاللہ کون سا تھا آپ کا سرگودا میں؟ میں نے گورنمنٹ اسکول سے پڑھا ہوا ہے. اچھا الحمدللہ. کون سا والا؟ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول. گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول ماشاءاللہ. میٹرک میں نے وہاں سے کی. اچھا. آفٹر دیٹ میں نے شبلی کالج، کامرس کالج کا شبلی کالج ہے وہاں سے، اس کے بعد سرگودا یونیورسٹی. گورنمنٹ اسکول اور شبلی کالج کے لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ہمارے ساتھ پڑھا کرتی تھی. ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ آج یہاں پر دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ. تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ گرد و نواح کا ماحول کیسا تھا؟ آپ یعنی بچپن آپ کا لڑکپن جہاں پہ گزرا تو کیسا ماحول تھا؟ سارا کرسچن سوسائٹی تھی، مسلم سوسائٹی میں آپ لوگ رہتے تھے؟ جس ایریا میں ہم رہتے تھے وہاں فل اوور آل مسلم سوسائٹی ہے. چند ایک دو گھر تھے جہاں پہ کرسچنس تھے. بچپن کیسا گزرا؟ مسلمانوں کے ساتھ کرسچنوں کے ساتھ مسلم میں گزرا اوور آل مسلمان. اچھا الحمدللہ. تو کبھی بچپن میں کسی نے دعوت دی ہو آپ کو کہ اسلام قبول کر لیں؟ اور جی ہمارے ٹیچرز. اچھا. ٹیچرز نے ہمیشہ کیا عموماً کیا ان کا رویہ ہوتا تھا اسلام کی دعوت دیتے ہوئے؟ وہ کہتے تھے کہ بس آپ لوگ اسلام قبول کریں، راہ حق کی سائٹ پہ ہی ہے. تو اندھیروں سے نکل کے روشنی میں آئے. اچھا. ایک مکمل ضابطہ ہے، یاد ہے یہ. تو آپ لوگوں کا اس وقت کیا سٹینس ہوتا تھا؟ اس وقت تھوڑا اگریسو، عجیب لگتا تھا کہ یہ شاید میرا کوئی اگریسو نہیں ہوا تھا. میرا مائنڈ شروع سے ہی اسلام کی طرف تھا، بیکاز آئی اسٹڈی ان اسلامک ایریا. تو مجھے شروع سے ہی نا اسلام کی طرف میرا ایک پیشن تھا، اٹریکشن تھی. تو مجھے کسی کے وہ فورس کرنے پہ نہیں، میں نے یہ سب کیا.
मुझे खुद से था। यानी शुरू से उसका यानी आपको लगता था कि ये दीन जो है वो ठीक है, जी, दीन इस्लाम की तालीमात, ना चाह के भी मेरी अट्रैक्शन इधर ही रहती थी। और आपका क्या रवैया जब वो होता मुझे कहती थी कि इस्लाम कबूल कर लो तो थोड़ा अजीब लगता था, मतलब मैं एग्रेसिव भी हो जाती थी, नहीं यार ऐसे नहीं, ऐसे तो मेरी पूरी फैमिली है तो नहीं मैं कर सकती। हाँ, यानी हम जिस मजहब में पैदा हुए हैं तो वो मजहब ही ठीक है। हाँ, मेरे माइंड में वो सब राइट था। तो फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती गई लाइफ, एनवायरनमेंट देखा और उसमें जो चीजें थी उनको देखा, और फिर लिटरली एक टाइम आया कि मुझे लगा नहीं वो लोग ये ठीक मुकम्मल है, चीज है। दिस इज द कंप्लीट कोर्ट ऑफ लॉ। जी, मरियम, इस्लाम की तरफ आने से पहले होता है ना कि आप एक अच्छे पक्के सच्चे मसीही होते हैं, Yes. लेकिन कोई आइस ब्रेकिंग इफेक्ट होता है जो आप के उस अकायद को, आपके फंडामेंटल को जो हिट करता है, और उसके बाद आप थोड़े स्मूथ होते हैं, दूसरे मजहब के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले वो कौन सा ऐसा जो है वो वाकया हुआ था कि जिसकी वजह से आप इस्लाम की तरफ या इस्लाम से मुतालिक सोचना शुरू कर दिया? ऐसा होता था कि जब कभी अजानें होती थी तो मुझे वो जो गूंज और सदा उठती थी वो सुनती थी, जैसे जैसे मैं सुनती थी मेरी रूह जो है वो सजदा रेज हो जाती थी, अल्लाह अकबर। अच्छा, और बस वो मुझे अपनी तरफ खींचती थी और मुझे अपने और उस मजहब में एक बहुत डिफरेंस नजर आने लग जाता था। यानी आप वो आवाज इतनी अट्रैक्ट करती बहुत थी कि attract बेसाख्ता आप यानी उससे मुतासिर होना शुरू कर दिया। तो फिर आपको कैसे पता चला कि ये आजान है या मुसलमानों की तरफ, अल्लाह की तरफ से ये कॉलिंग ऑफ फॉर प्रे है? देखिए, आई एम क्वालिफाइड गर्ल, तो मुझे इन चीज़ों का पता था शुरू से। इस्लामी माहौल में इस्लामी तालीम की साथ चलती थी, तो उनसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हासिल होता रहा। तो कुछ इस तरीके से भी इस्लामी तालीमात जो थी वो इस्लामियत में भी यानी इस्लाम से मुतासिर होने का सबसे पहला इफेक्ट ये बना कि आजान अजानें की सुनती आवाज। थी, इवन दैट मैं तहज्जुद में उठ के भी सुनती थी। अल्हम्दुलिल्लाह। बस वहीं से मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हुई। अरूज, आपके यानी इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट होने का जो सबसे पहला कोई भी एलिमेंट था वो क्या था? जैसे मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ती थी, तो एक दफा मैंने कुरान के मुताबिक बुक पढ़ी, तो उसमें एक कंप्लीट कुरान की, इस्लाम की एक लाइफ बताई हुई थी उन्होंने एक लड़की के लिए कि कैसे कुरान उसे तब्दील कर सकता है। अच्छा। तो उसने, मैं जैसे जैसे वो बुक रीड करती रही तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि एक लड़की में ये चीजें इजीली डेवलप हो सकती हैं अगर वो कुरान यानी वो पढ़े तो। लगा आपको कि कुरान एक कंप्लीट गाइडेंस जो है ना वो फ्राहम करता है, और अगर इस कुरान को प्रॉपर फॉलो किया जाए तो ये यानी इंसान को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुंचा सकता है। जी बिल्कुल। तो उसमें ये था कि जो कुरान में जो वो आयात थी, डिफरेंट चीज़ें थी जिंदगी के मुतालिक, वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना स्टार्ट की। तो एक डिफरेंस मुझे फील होने लग गया इस आयत की जिंदगी में और फिर इस्लाम की जो एक लाइफ होती है उसमें। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगी कि इस्लाम में अल्लाह की वहदानियत को शो किया जाता है, तौहीद बयान की जाती है जी, और क्रिश्चियनिटी में 3 चीजें होती हैं, बाप, बेटा और कुद्दस, यानी 3 खुदाओं का एक तसव्वुर एक तस्वर मतलब बयान किया गया। तो ये मैं कहती थी कि ये क्या है, यानी ये बुनियादी फर्क आपको लगता था कि इस्लाम में एक खालिस तौहीद का दीन है और ईसाईयत में तस्लीस का तसव्वुर पाया जाता है, तस्लीस फियल तौहीद, तौहीद फियल तस्लीस। मरियम, आपके नजदीक यानी ईसाईयत में और इस्लाम में मेन आप डिफरेंस क्या फील करती हैं? यहाँ पे ग्रेट डिफरेंस है बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी। ईसाईयत में यह है कि वहाँ पे हज़रत ईसा को अल्लाह पाक का बेटा माना जाता है, हालांकि अल्लाह पाक जो है वो वाहिद है, ला शरीक है, ना वो किसी से पैदा हुए ना उनसे किसी को पैदा किया गया, बल्कि उसने तो सबको तख्लीक उन्होंने किया। सबको क्रिएट किया है। तो यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा डिफरेंस ये लगता था, अल्लाह एक है और उसी ने सबको क्रिएट किया। मैं व्हेन आई वाज क्रिश्चियन तो ये सारी चीज़ें तो थी कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीसस सन ऑफ गॉड, कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रिनिटी, लेकिन उसके साथ एक और बड़ा एक जो था वो ये था कि इस्लाम महज आखिरत की निजात का वादा इस पे करता है कि वो कहता है कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाते हो, फरिश्तों पर ईमान लाते हो, किताबों पर ईमान लाते हो, रसूलों पर ईमान लाते हो और अमल सालेह करते हो, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात, तो अमल सालेह करते हो, अगर गुनाह हो जाते हैं तो तौबा करते हो, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फजल से आखिरत की कामयाबी और कामरानी का दारोमदार इसके ऊपर है। जबकि ईसाईयत में एक बहुत बड़ा एक ब्लंडर है, और वो ये है कि मसीही अकायद में ये है कि अगर आप मसीह को खुदा का बेटा मानते हैं, उसको तस्लीस का हिस्सा मानते हैं, और आपका इस बात पे यकीन है कि मसीह अलैहिस्सलाम ने हमारा जो मौरूसी गुनाह है जो आदम से हमें मिला, उसके लिए अपनी जान को सलीब पर अगर चढ़ा दिया और अपने आप को कुर्बान कर दिया,
تو عیسائیت کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ دن میں 1000 بار بھی Yes, اگر of برائی course. کرتے ہیں یہ تو point آپ ہے ویسے ان ہی بخشے ہوئے ہیں جیسے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام بخشے ہوئے ہیں. تو یہ مجھے بڑی ایک عجیب بات لگتی تھی کہ ہاؤ اٹس پاسبل, یعنی جی، وہ اتنی کہتے بڑی, ہیں ایسے ہی یو کین سے دس از اے گریٹ ڈسیپشن, ایک ایسا دھوکہ ہے جو ہم اپنی عوام کو دیتے ہیں, اپنے لوگوں کو دیتے ہیں, جبکہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کی طرف توجہ دلائی, مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے توبہ کی طرف توجہ دلائی, اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خدا کو ماننے کی جو ہے وہ تعلیم دی. مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک یہودی نے پوچھا کہ استاد تورات کا سب سے بڑا حکم کیا ہے, تو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو رپلائی کیا کہ تورات کا سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ خداوند تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, جس کو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان, اپنی پوری طاقت اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ. تو یہ دیکھیں, تو یہ اوور آل جو تعلیمات ہیں, مسیحی تعلیمات, یہ وہ نہیں ہے جو مسیح علیہ الصلوۃ والسلام. تو بالکل یہ پھر یہی وجہ ہے کہ جب اتنا بڑا کانٹراڈکشن ہوتا ہے کہ مسیح علیہ السلام کچھ فرما رہے ہیں, ہمارے چرچز کچھ فرما رہے ہیں, تو پھر وہاں پہ جو بچے پڑھنے اور پڑھانے والے ہیں پھر کنفیوز تو ہوں گے, اور اس کا پھر اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ ہم لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. جب آپ کو پتہ چل گیا کہ واٹ از دا رائٹ اینڈ واٹ از دا رانگ, اور اس میں آپ نے عیسائیت کو بھی پڑھا, اسلام کو بھی پڑھا, اور جب آپ نے اسلام کو پڑھنے کے بعد آپ کو یہ یقین کامل ہو گیا کہ اسلام ہی دین حق ہے, تو اسلام قبول کرنے کے بعد باوجود اس کے کہ آپ کو پتہ تھا کہ گھر بار, ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, گلی محلے, ہر چیز چھوڑنی پڑ جائے گی, تو اس کو قبول کرنے کا اتنا بڑا پہاڑ جیسا حوصلہ کہاں سے لے کے آئی؟ یہ سب اللہ پاک کی طرف سے تھا, کیونکہ جب اللہ پاک توفیق دے دیتے ہیں ہمت بھی آ جاتی ہے اور پھر بندہ یہ کر جاتا ہے. الحمدللہ. تو یہ سب اللہ پاک کی طرف سے تھا, اللہ نے ہی حوصلہ دیا. اور میری 5 to 6 ایئر کی اسٹرگل ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں نے بہت سارے لوگوں سے رابطے کیے کہ مجھے اس راہ کی طرف آنا ہے, کوئی میری ہیلپ کرے. تو پھر 5-6 سال کے بعد مجھے یہاں تک پہنچایا گیا. یہ پھر جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن سے یہ کام سر دیا. عبدالوارث تک. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن مارز وجود میں ہی اس لیے آیا تھا کہ ایک دن مریم نے اسلام قبول کرنا ہے, اور اس کے لیے ایک پلیٹ فارم کا, یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہے. جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق عطا فرماتے ہیں تو ہمت آ ہی جاتی ہے. سچی بات یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انتظامات بھی فرما دیتے ہیں, اور آپ کی اس نیت کے پیش نظر اللہ نے 10 سال پہلے ہم سے جو ہے وہ اس ادارے کا قیام مارز وجود میں فرما دیا. الحمدللہ. عروج, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو جب میں ایک یعنی 27 سال کا نوجوان تھا اور اسلام قبول کرنا تھا, اور اسلام قبول کرنے کے لیے میں بار بار سوچتا تھا کہ ماں باپ نہیں رہیں گے, دوست احباب چھوٹ جائیں گے, رشتہ دار چھوٹ جائیں گے, فیانسی کا بھی ڈر تھا کہ وہ بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا سب کچھ. ایک مرد ہونے کے باوجود اتنا خوف, اتنا فیئر, اور سامنے اتنا بڑا حق موجود تھا, تو آپ یعنی ننھی منی جانوں نے یہ اتنا بڑا فیصلہ کیسے لے لیا؟ یہ ساری بات اللہ میاں کی توفیق کی ہوتی ہے. شاید میرے اندر اتنی وہ پاور نہیں تھی, اتنی قوت نہیں تھی کہ میں یہ سب کر پاتی, لیکن میرے اللہ میاں چاہتے تھے کہ میں یہ کروں. الحمدللہ. تو اس بات کا بھی مجھے نہیں تھا. ہوتا بھی ہے کہ آپ کی فیملی ہوتی ہے, فرینڈس ہوتے ہیں, فرینڈ سرکلز ہوتے ہیں, وٹ ایور. تو میرے خیال سے اللہ تعالیٰ سے بہترین دوست کوئی نہیں ہوتا. الحمدللہ. تو پھر وہ جو ایک پاور ہوتی ہے قبول اسلام کی, وہ آپ میں آئی جاتی ہے, اور پھر انسان بڑے بڑے حوصلے بھر لیتا ہے. الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حفاظت بھی فرمائے, اور یہ حوصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سربلندی رکھے. عروج, اسلام قبول کرنے کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے بعد یقیناً گھر سے مسائل, مصائب اور مشکلات کا سامنا جی کیسا رہا؟ بہت مشکل ہے. بھائی ابھی تک کالز وغیرہ کرتے ہیں, اور کالز آ رہی ہیں ان کی, بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تھریٹس بھی ہیں. جی. تو اب اور زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے ویسے؟ وہ زیادہ سے زیادہ وہ مار دیں گے. ڈر نہیں لگتا؟ نہیں, موت سے ڈر نہیں لگتا, بلکہ آئی گیس کہ ایک اللہ پاک سے ملاقات کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے. بلکہ یہی تو ایک ذریعہ ہے. جی.